السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں خیر و عافیت سے ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے ہمارا دعا نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ رہی آپ کی دعا نمبر 19۔ ابھی جیسے میں نے اسے پاز کر کے یعنی روک کے میں نے پڑھا ہے، ہر لائن کے بیچ میں میں نے پاز کی ہے، اس کو آپ کنٹینیوشن کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ آپ کی کنٹینیوشن یعنی آپ کو بنا سٹاپ کرے پڑھنا ہے، تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے ہم اس کے تلفظ پر تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں۔ پہلا جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہے اللہم۔ پچھلی کلاسز میں بھی، پچھلی دعاؤں میں بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم اسے اللہم نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو اللہم پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا لام آتا ہے۔ اگر اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم دیکھیں گے، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے اے اللہ، تو بھلے ہی ریٹن میں پراپر رائٹنگ میں آپ کو اللہ کا نام نہیں دکھ رہا ہے، بٹ ٹرانسلیشن میں یعنی اس کے ترجمے میں آئے گا آپ کو اے اللہ، تو ہم اس کو اللہم پڑھیں گے، اور یہ لام کی کنڈیشنز بھی سیٹسفائی کرتا ہے، تو ہم اسے اللہم نہیں پڑھیں گے، اللہم پڑھیں گے ہم اسے۔ انی اسألک علما، یہاں پر دیکھیے آپ نے عین پڑھنا ہے، علمن نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ علمن پڑھو گے تو آپ الف کے ساتھ زیر جو آتا ہے، کسرہ جو آتا ہے، آپ اسے پڑھ رہے ہو، آپ اس کو پڑھو گے علمن۔ علمن اور علمن میں بہت فرق ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریے کہ عین پر تھوڑا سا اپنے ایفرٹ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے علما نافعا یا پھر نافعا۔ یہاں پر ہم عین نہیں پڑھیں گے، جن کو تجوید کا آئیڈیا نہیں ہے وہ اسے یوزولی نافعا پڑھ کے ورزقن پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کنٹینیوشن کے ساتھ، اگر آپ سٹاپنگ کر کے پڑھتے ہو، نافعا کافی ہوگا آپ کے لیے، بٹ اگر آپ کنٹینیوشن یعنی بنا رکے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو نافعا پڑھیں گے، کیونکہ دو زیر دو پہ یہاں پر آپ کو دو زبر آ رہا ہے، سوری میں نے دو زیر بول دیا، یہاں پر آپ کو دو فتح آ رہا ہے، تنوین آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد آپ کو واو آ رہا ہے۔ یہ ایک گرامیٹیکل رول رہے گا آپ کو، تو یہاں پر آپ نے اس کو نافعا پڑھنا ہے، اور جن کو تجوید آتا ہے ان کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ میں کس رول کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ یہ آپ کا ادغام کا رول ہے، تو آپ نے انشاءاللہ تعالی ویسے ہی اس کو فالو کرنا ہے۔ تو بیسک آئیڈیا یہ ہے، کنکلوژن یہ رہے گا اس بات کا کہ اگر آپ سٹاپ کر کے پڑھتے ہو تو نافعا پڑھیں گے، اگر آپ کنٹینیوشن کر رہے ہیں، بنا روکے پڑھ رہے تو آپ اس کو پڑھو گے نافعا ورزقا طیبا۔ رزقا، یہاں پر اگین آپ کو اخفا کا رول آ رہا ہے، تو سے پہلے اگر تنوین آ جائے یا پھر نون ساکن آ جائے تو اخفا کے اپنے لیٹرز ہوتے ہیں، تو ہم اسے غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو جن کو یہ رول کا آئیڈیا آپ اسے فالو کر لیں۔ ورزقا، اور جس کو نہیں آئیڈیا ہے آپ یہ کوشش کریے کہ آپ یہ ساؤنڈ جو ہوتی ہے غنے کی وہ آپ نکال سکیں۔ ورزقا طیبا یا پھر طیبا، یہاں پر بھی آپ نے باؤں پڑھنا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے نافعا پڑھا تھا، یہاں پر بھی اگر آپ کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے ہو تو طیبا پڑھنا ہے۔ اگر آپ رک رہے ہیں تو رول اپلائی مت کریے، طیبا پڑھ کر رک جائیے۔ وعملا، یہاں پر دیکھیے عین ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ عین پر آپ نے تھوڑا سا ایفرٹ ڈال کر پڑھنا ہے، عملا نہیں پڑھیں گے ہم، عملم، یہاں پر عین آ رہا ہے تو اس پر آپ نے تھوڑا سا توجہ دینا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ لاسٹ اس میں آپ پوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ بھی ادغام کا رول آ رہا ہے یہاں پر آپ کو، تو آپ اس کو وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا نہیں پڑھو گے، آپ اس کو وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، لم کی آواز آئے گی آپ کو. تو جنہیں یہ رول پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے فالو کر لیجیے، اور جن کو آئیڈیا نہیں ہے بس یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اس کو وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا پڑھنا ہے، وَعَمَلًا نہیں، وَعَمَلًا، لم LAM، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. قوف ہے، آپ یہاں پہ متقبلہ نہیں پڑھو گے، متقبلہ. تو یہ آپ کی دعا رہے گی. میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر کر پڑھا دوں گی کہ آپ سٹاپنگ کے ساتھ اس کو ایسے پڑھیں گے اگر آپ بیچ میں روک رہے ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اگر آپ کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اسے ایسے پڑھیں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو یہ رہی آپ کی دعا نمبر 19. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن بھی میں نے مینشن کیا ہے، تو جن کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مدد ہو سکتی ہے تو آپ اسے پلیز ایک بار چیک کر لیجئے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے معنی کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے معنی کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جلدی ہی یاد ہوگا. اور اس میں ایسے کچھ ورڈز ہیں جن کا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہو گیا علم، جیسے کہ نفع، اور رزق کو بھی ہم جانتے ہیں یہ ورڈ کو، عمل کو بھی ہم جانتے ہیں، متقبلہ قبول جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے معنی کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں، اور ہمیں اسے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس پر بھی ہم تھوڑا سا دھیان دیں گے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے تو کہتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو یہ آپ کی دعا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو یہ دعا فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور جب آپ فوراً سلام کریں گے تب آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے. پوائنٹ نمبر 1، آپ کو اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے جب آپ سلام پھیریں گے. اس کے بعد آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ آپ یہ دعا کریں. دوسرا پوائنٹ نمبر ہے کہ یہ ایک ہی بار پڑھی جائے گی. تیسرا یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے کہ شام کے اذکار میں نہیں پڑھیں گے. اس حدیث میں صرف اور صرف فجر کی نماز کا مینشن ہے، تو ہم اسے فجر کی نماز کے ٹائم ہی پڑھیں گے. اب اگر آپ اس ویک کا لیسن دیکھیں گے، دعا نمبر 18 بھی جو آپ کی تھی، ٹھیک ہے، وہ دعا نمبر 18 آپ کو صرف اور صرف صبح میں پڑھنی تھی. وہ بھی فجر کے نماز کے بعد جو تھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ والی پہلی جو دعا ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم صرف اور صرف مارننگ اذکار میں پڑھ رہے ہیں. اس کو بھی آپ نے مارننگ اذکار میں ہی پڑھنا ہے. یہ دعا کو جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے کہ جیسے ہم سلام پھیریں ہم اس دعا کو پڑھیں. تو بس آج کی کلاس بس اتنی سی ہی ہے. اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہے، کوئی بھی مشکل آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.